کسی بھی نماز کے بعد یہ 800 کروڑ کا وظیفہ کر لو۔ پہلا کلمہ اور سورۃ کوثر صرف 7 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے، ذاتی مکان، دولت، گاڑی، عزت سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 800 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مل جائے گا۔ آج کا یہ عمل لازمی کر لینا، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آج بہت ہی نایاب، مجرب اور مستند اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آج کا وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ میرے بہن بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بہن بھائی یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ان کی جیبوں میں دولت نہیں ہے، کئی ایسے لوگوں کو یہ مجرب وظیفہ میں نے بتایا، انہوں نے اپنے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا، آج الحمدللہ وہ لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ میرے بہن بھائی جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھر کے اندر کسی نے باندھ دیا ہوا ہے، جیسے وہ گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کے لیے ان کا ایک تو دل ہی نہیں لگتا، پھر جب کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی کے حالات پہلے تھے اچھے تھے، اب وہی ویسے ہی ہیں، وہ بدلے نہیں۔ محترم ناظرین، یہ رزق لانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان میرے بہن بھائیوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں مگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی اسی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی نیک و جائز حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازم پڑھیے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگ آج کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر لینا۔ اگر چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، اگر چاہو تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، یعنی یہ وظیفہ 5 وقت کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت آسانی سے ملے آپ اسی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول بھی جاتے ہیں یا دوسری کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ بہت آسان اور بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی اور مشکل ہے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے کر لیتے ہیں تو اس کو پڑھ لیں اور آپ لوگوں کے جو مالی حالات ہیں اور ان حالاتوں کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کر دیں گے، اتنی دولت عطا کر دیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ خود لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے ہاتھ پھیلاتے ہو، آج یہ وظیفہ آپ لازمی کر لینا۔ آپ کو وظیفہ کسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، اس کی حاجت، اس کی مقصد آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی نیت لازمی کیجیے گا۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے، کاروبار چاہیے، آپ کو ترقی چاہیے، گاڑی چاہیے، اچھی جاب چاہیے،
آپ چاہے کوئی قرض اتار جانے کی نیت کر سکتے ہیں، میرا قرض اتر جائے اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، آپ فوراً سے ہی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسان کو چاہے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تمام فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی بچائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت ہے کہ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خشک سالے کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا، کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ دستی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے حسن بصری کو اپنے باغ کی خشک ہو جانے کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ تو لوگوں نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استغفار کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ نوح نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بخشش وہی بخشش مانگنے والا ہے، وہی بخشش دینے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، 11 اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے، اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف پر، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ پاک کی کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ، اس کی بندگی کے ساتھ اس کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اس بندوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور حسن کا رویہ رکھتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے، ان کے معاملات عزت سے انجام پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے فوری بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ وظیفہ کرتے وقت صرف چند منٹ لگیں گے۔
لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجیے گا، پھر آپ نے صرف 81 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 33 دفعہ سورۃ کوثر، 33 دفعہ پہلا کلمہ، 81 مرتبہ یا رزاق کے بعد صرف ایک مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہایت ہی مختصر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس میں ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی پروردگار مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کا ورد 100 بار تک شمار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ الفاظ التواب الرحیم نے اسے روایت کیا ہے۔ ابو یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ العلی العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، اسی کی طرف سے رجوع کرتا ہوں، کہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جہاد کا بھگوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی روایت میں کیا ہے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیں جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمتی انک انت التواب الرحیم، یعنی یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھائے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا معاف کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی میرے بہنوں، اس وظیفے کے معجزے دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کر لیں گے تو آخر میں درود پاک 3 مرتبہ شروع میں پڑھا تھا، آخر میں بھی پڑھ لیں، فقط واللہ تعالی علم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں، اپنی ہر مراد ہر حاجت تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانی کو دور فرمائے گا، ہمارے رزق مال دولت میں برکت عطا فرمائے گا، نیک مال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔